زیادہ تر ہم پنجابی لوگ اس کو پنجیری کہتے ہیں. ہماری دادی نانیاں امی بھی اس کو بنا کر سردیوں میں بچوں کے لیے دیتی تھی، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے. تو یہ طاقت کا خزانہ ہوتا ہے. یہ دیسی گھی میں، خالص دیسی گھی میں، دودھ میں یہ تیار ہوتی ہے. پہلے دال کو ایک رات پہلے خالص دودھ میں بھگوتے ہیں، صبح کو اس کو گرائنڈ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ خالص دیسی گھی کا انتظام کرتے ہیں. اس میں پھر بادام، پستہ، کاجو، کشمش، ناریل اور بہت سی چیزیں شامل کرتے ہیں. تو آج میں آپ لوگوں کو یہ کیسے بناتے ہیں، اس میں کون کون سی چیزیں، اس کے کیا بینیفٹس ہیں. اگر آپ اس سردیوں میں یہ چیز آپ بنائیں گے اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے فیملی افراد کے لیے، تو آپ کے بچوں کو سبق یاد ہوگا، آپ کے بچوں کی گروتھ بہتر ہوگی، آپ کے بچوں کی بنائی کم نہیں ہوگی، آپ کے بچوں کے عمر سے پہلے بال سفید نہیں آئیں گے، آپ کی بچوں کی ہائٹ کمپلیٹ بڑھے گی، قد چھوٹا نہیں رہے گا. آپ کے بچے اگر دبلے پتلے ہیں تو وہ موٹے فربہ ہو جائیں گے. اس طرح اگر عورتیں فیمیل ہیں، ان کو کمر درد رہتا ہے، ان کو نظر کی کمزوری ہے، اس کو تھکاوٹ رہتی ہے، پٹھوں کی کمزوری ہے، تو اس کے لیے مفید ہے. اگر آپ کے گھر میں میل حضرات ہیں، بچوں کے علاوہ میل، بزرگ، بوڑھے، تو یہ سب کے لیے طاقت کا خزانہ ہے. یہ اگر آپ اس کو سردیوں میں استعمال کریں گے صبح ناشتے میں دودھ کے ساتھ، تو آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ جوان رہیں گے، آپ کی طاقت کم نہیں ہوگی، آپ کو کبھی ہڈیوں کی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری نہیں ہوگی. اور بے اولاد افراد کے لیے بھی جو خاص تحفہ ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل کروں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. جی، سب سے پہلے اس میں آپ کو پستہ دکھاتا ہوں. ابھی اس کو نکالیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے. یہ آدھا کلو پستہ ہے. پستہ کے بے شمار فائدے، لیکن آج میرا مقصد وہ نہیں ہے. پستہ گردوں کی حفاظت کرتا ہے، جسم کو موٹا فربہ کرتا ہے، جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے، قوت حافظہ کو بڑھاتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے، مردانہ کمزوری کو دور کرتا ہے. اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو پستے کو اس میں شامل کرنا چاہیے. پستے کے بعد آگے چاروں گوند میل فیمیل دونوں کے لیے مفید ہے، دونوں کے لیے کمزوری کو دور کرتا ہے، کمر درد کو دور کرتا ہے، کیلشیم کی کمی کو دور کرتا ہے، سر درد، سستی، کاہلی، جریان، سوزاک، دمہ اور لکوریا میں بھی مفید ہے. اس کو آدھا کلو صاف ستھری بنی ہوئی مونگ پھلی ہے، دبلے پتلے افراد کے لیے خزانہ ہے. مونگ پھلی میں موجود وٹامنز ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں. جو لوگ چلگوزہ نہیں کھا سکتے، چلگوزہ کافی کاسٹلی ہوتا ہے امیروں کے لیے، تو وہ لوگ جو چلگوزہ نہیں کھا سکتے تو وہ مونگ پھلی کھائیں. اس میں اور چلگوزہ میں بینیفٹس کے لحاظ سے کوئی خاص فرق ڈیفرنٹ نہیں ہے. تو یہ چلگوزہ کے برابر ہے، لیکن ہم اس کو کھاتے نہیں کہ یہ سستی، چیپ ریٹ ہوتا ہے نا اس کا، اس لیے اس کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں. یہ ہے موچرس. ٹھیک ہے، موچرس جریان، احتلام، لکوریا، صورت انزال، کثرت حیض، رحم کی کمزوری، پیشاب کی زیادتی، بے اولاد افراد کے لیے بھی تحفہ ہے. اگر کسی میں یہ علامتیں ہیں تو موچرس کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں. یہ سفید موسلی کے ساتھ اس کا شفو بنا کر بھی کھا سکتے، صبح نہار میں ہاف ٹی اسپون صبح شام. اس کو کھانے کے بے شمار طریقے، لیکن میں نے آج اس کو اپنی پنجیری میں اس کو ایڈ کیا تاکہ ہر طرح کی کمزوری کو یہ دور کرتا ہے. موچرس کے بعد میں نمبر دوں گا کاجو کو. کاجو میں موجود کیلشیم انسانی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، آنکھوں کی بنائی کو تیز کرتا ہے، سفید موتیا جیسی خطرناک بیماریوں میں یہ مفید ہے، یہ ان بیماریوں سے بچاتا ہے. یہ کاجو کی شکل ہماری کڈنی کی طرح کی ہوتی ہے، یہ دیکھو جیسے ہمارے گردے. کاجو گردوں کی تمام بیماریوں میں مفید ہے، لیکن آج ہم نے اس کو پنجیری میں شامل کیا ہے. یہ ہے آپ کی جنسنگ اور یہ ہے اشوگندھا. جی، اس میں دو چیزیں، دونوں ہی آدھا پاؤ، یعنی 125 گرام اس برتن میں 125 گرام اس میں جنسنگ ہے، 125 گرام اس میں اشوگندھا اسگندھ نگوری ہے. کوئی بھی ایسی میڈیسن جب ہم بناتے ہیں کمزوریوں کے لیے، ہڈیوں کی کمزوری کے لیے، پٹھوں کی کمزوری کے لیے، جن بچوں کی ہائٹ نہیں بڑھتی، جن بچوں کی گروتھ نہیں ہوتی، تو ان کے لیے بھی ہم یہ چیز سب سے پہلے ایڈ کرتے ہیں. اشوگندھا قوت باہ کو بڑھاتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، چہرے کی جھریوں کو ختم کرتا ہے، جوڑ درد، گھٹنوں کا درد، موہروں کا درد، کمر کا درد، یہ ہر طرح کی دردوں کے لیے
ہر طرح کی جوائنٹ جو پین ہوتی ہے، جوڑوں کے دردوں کے لیے یہ بہت مفید ہے. تو اس کو بھی آج میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے پنجیری میں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ناریل. یہ میں نے آدھا کلو ناریل کا برادہ بنایا. یہ ناریل ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پیس ہے. تو یہ آدھا کلو اس میں نے ناریل ایڈ کی ہے، جس کو بھی میں نے بریک کی ہے. ٹھیک ہے، یہ ناریل ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آدھا کلو اس میں پنجیری میں شامل کیا ہے. ناریل ہائی بلڈ پریشر کے لیے مفید ہے. یہ لوگوں کو قبض ہوتی ہے، کانسٹیپیشن ہوتی ہے، بواسیر ہے، ان کے لیے یہ مفید ہے. یہ ناریل کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، چہرے کی جھریوں کو ختم کرتا ہے، کمر درد کے لیے، بینائی کے لیے یہ بہت مفید ہے. خون کو صاف کرتا ہے، تھکاوٹ کو دور کرتا ہے. اس کو مستقل کھائیں اور ہمیشہ جوان رہیں. ایک دانے یہ خشخاش ہے، اس کو ہم خشخاش بھی بولتے ہیں. تو اس کو بادام کے گھوٹے کے ساتھ گرمیوں کا یہ جو بادام گھوٹا ہم پیتے ہیں، بادام کا گھوٹا بنا کر اس میں ایڈ کرتے ہیں. تو یہ خشخاش طاقت کا خزانہ ہے. دماغ کی ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا ہے، بینائی کو دور کرتا ہے. بچوں کو جن کو سبق یاد نہ اور اس کے لیے مفید ہے. بچے دماغ کی کمزوری کو دور کرتا ہے. اگر کسی کے منہ میں چھالے بن جائیں تو اس کے لیے بھی یہ مفید ہے. یہ جو جن لوگوں کو دمے کی سانس کی بیماری اس میں مفید ہے. جلد کی الرجی کو یہ ختم کرتا ہے. شوگر پیشنٹ کے لیے یہ زبردست ہے. تو خشخاش کو بھی آج میں نے اس میں 1 پاؤ 250 گرام اس میں نے ایڈ کیا اس پنجیری. ابھی میں نے اس میں اسبگول، یہ ثابت اسبگول، ایک اسبگول کا چھلکا ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ ثابت اسبگول ہے. یہ میں نے 250 گرام اس میں استعمال کیا. یہ اسبگول کو میں نے اس لیے اس میں پنجیری میں ایڈ کیا چونکہ اس میں سب چیزیں ہی گرم ہیں. تو ساری چیزیں تو گرم نہیں نا کھانا ہے، گرم چیزیں کھا کر کہاں جانا ہے. تو اس لیے جب میں نے مغلظ اس میں رکھا ہے، یہ معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے. یہ معدے کی تمام بیماریوں کے لیے اسبگول مفید ہے. یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے. یہ قبض، جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہوتا ہے تو قبض میں مفید ہے. یہ آنتڑیوں کی صفائی کرتا ہے. یہ معدے کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے، دماغ کے لیے مفید ہے. اس کو بھی میں نے آج پنجیری میں اس میں ایڈ کرنا ہے. یہ بادام ہے تو اس کو میں نے 1 کلو ایڈ کیا ہے اس پنجیری میں. وائٹامن کا، کیلشیم کا، وائٹامن کا خزانہ ہے. جن بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا ہے، ہماری نانی امی، دادی امیاں اس وقت بھی بچوں کو دیتی تھی، آج سے سینکڑوں سال پہلے بھی. ٹھیک ہے، جن لوگوں کو بچوں کو، جو بچے پڑھتے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، ان کو بھی ہماری بڑی گرینڈ مدر، دادی امی، نانی امی وغیرہ اس وقت بھی دیتی تھی. یہ طاقت کا خزانہ ہے. یہ دماغ کو تیز کرتا ہے، یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. اس لیے جب ہم پنجیری بنائیں گے تو بادام کے بغیر یہ ادھوری ہوگی. اس لیے بادام سب سے ضروری ہے. صاف ستھرے بادام لے. اس کو ابھی میں نے بریک کرنا ہے، وہ آپ کو دکھاؤں گا. تو اس کو بھی اس میں ایڈ کیا میں نے، طاقت کے لیے، ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، ہر طرح کے پٹھوں کی طاقت کے لیے اس کو میں نے بادام کو اس پنجیری کا حصہ بنایا ہے. یہ سالب دانہ ہے. یہ سالب مشری، سالب پنجے کا نعم البدل ہے. یہ طاقت کا خزانہ ہے. اس کو میں نے 250 گرام یعنی کہ 1 پاؤ ایڈ کیا ہے. یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، پٹھوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے. یہ میل فیمیل دونوں کے لیے مفید ہے. اس کو بھی میں نے اس پنجیری کا حصہ بنایا تاکہ ہڈیوں کو بھی طاقت ملے، پٹھوں کو بھی طاقت ملے. پھول مکھانے 1 پاؤ ہے، صاف ستھرے پھول مکھانے. یہ 250 گرام میں نے اسی پنجیری میں ایڈ کرنے. تو پھول مکھانے کے بے شمار طبی فوائد ہیں. یہ میل فیمیل دونوں کے لیے مفید ہے. یہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، جوڑوں کے درد کے لیے، پٹھوں کی کمزوری کا مستقل علاج ہے. پھول مکھانے پٹھوں کی کمزوری کا مستقل علاج. اس کو میں نے اس پنجیری کا حصہ بنانا ہے. یہ ہے جی چاروں مغز، صاف ستھرے چاروں مغز ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی 1 پاؤ یعنی کہ 250 گرام میں نے اس میں ایڈ کیا. ہمارے دماغ کے لیے، بچوں کے دماغ کی کمزوری کے لیے، نظر کی کمزوری کے لیے یہ جو چاروں مغز ہے یہ بہت مفید ہے. یہ ہے کشمش. یہ دیسی کشمش ہے. کشمش کو کھانے کے بے شمار فائدے اور بہت سے طریقے اس کو کھانے کے لیے، لیکن آج میں نے اس کو اپنی پنجیری کا حصہ بنایا. تو
ابھی میں آپ لوگوں کو ان سب چیزوں کو گرینڈ کرنے کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اس کو کیسے بناتے ہیں. ابھی جو بھینس تازہ ابھی چند دن پہلے جس نے بچے کو جنم دیا اس بھینس کا دودھ ہے. اس کو رات کو میں نے یہ 2 کلو یہ چنے کی دال ہے, یہ 2 کلو چنے کی دال ہے تو یہ رات کو میں نے دودھ میں بھگوئی تھی. ابھی یہ دودھ اس میں ہے. میں تو اس کو پہلے چولہے پہ رکھیں گے, اس کے بعد اس کو بریک کریں گے. بریک کرنے کے بعد اس کے دوبارہ پکوڑے بنائیں گے. پھر اس پکوڑوں میں یہ سب چیزیں میں نے ایڈ کرنی ہیں جو میں آپ کو ابھی سب چیزیں دکھائی ہیں. تو یہ سب چیزیں میں ایڈ کروں گا. تو پھر جا کے یہ دیسی گھی میں 2 کلو اس میں دیسی گھی ڈالوں گا, خالص دیسی گھی. اس میں پھر سب چیزوں کو بھونوں گا, پھر میں آپ کو دکھاؤں گا. جب میں گرینڈر میں ابھی کرنے لگا ہوں بریک, ان کو میں نے پھول مکھانے ڈالے. جب میں اس میں کاجو ڈالے, یہ میں اس میں بادام ایڈ کرنے لگا ہوں. یہ دیکھو ابھی میں ان چیزوں کو گرینڈ کروں گا. یہ دیکھیں یہ اس کی یہ گرینڈر بہت اچھا ہے. اس نے چند سیکنڈوں میں سب کچھ بریک کر دیا. ٹھیک ہے, جو چیزیں میں نے ڈالنی ہے پنجیری میں اس میں نے 2 حصے کیے. اس میں سوگی کشمش, اس کے بعد اس میں پستہ ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا پستہ اس میں, اور ناریل کا برادہ کیا تھا میں نے. ٹھیک ہے, اور اس میں خشخش بھی ہے, اس میں خشخاش بھی ہے. یہ میں پکوڑے بنانے کے بعد استعمال کروں گا. ٹھیک ہے, اس کا دوسرا حصہ یہ والا ہے. اس میں باقی ساری جڑی بوٹیاں جو میں نے صبح پھول مکھانے, سالبدانہ, بادام کی گری, جنسنگ, جو ساری چیزیں میں نے ڈالی تھی, یہ سب کا یہ میں نے یہ بنایا. اب پہلے ڈال کے ہم پکوڑے بنائیں گے دیسی گھی میں. اس کے بعد اس کو دوبارہ توڑیں گے. اس کے بعد اس سب چیزوں کو ملائیں گے, یہ بھی اور یہ بھی. دال کے ہم نے پکوڑے ہم نے بنا لیے. اس کو دال کو ہم نے دیسی گھی میں تال لیا. ٹھیک ہے, اب اس کو دوبارہ توڑیں گے. توڑنے کے بعد اس کو دوبارہ گھی میں بھونیں گے ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد. ابھی جیسے یہ شکل بنی, اس کو دوبارہ توڑیں گے, اس کو دوبارہ بریک کریں گے. بریک کرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ دیسی گھی میں ساری چیزیں مکس کر کے پھر اس کو دوبارہ اس کو فرائی کریں گے. پھر یہ کھانے کے قابل ہوگا. اب یہ جو دیسی گھی میں پکوڑے اس کے بنائے تھے چنے کی دال کے, اب اس کو میں نے دوبارہ اس کو توڑ لیا. یہ دیکھو بریک کر لیا. یہ اس کے بعد یہ ناریل, پستہ اور دوسری چیزیں. اس کے بعد جو باقی ساری چیزیں ہیں پھول مکھانے سے لے کے, بادام سے لے کے, جنسنگ سے لے کے, ہر چیز باقی ساری آئٹمیں جو بچوں کو جوان کرنے والی, بوڑھوں کو جوان رکھنے والی, جو جوان ہیں ان کی جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے جو ساری چیزیں میں نے اس میں ڈالی تھی. اب یہ سب کو مکس کر کے اب میں دوبارہ اس کو گھی میں تلوں گا, گھی میں فرائی کروں گا اس چینی ڈال کر. اس کے بعد یہ کھانے کے قابل ہوگی. اب یہ تینوں برتن میں ایک جگہ پہ کروں گا. اب میں نے اس بہت بڑا برتن ہے, اس میں نے ساری چیزیں مکس کر لی ہیں. اس میں سبز الائچی بھی ایڈ کی ہے ذائقے کے لیے. ٹھیک ہے, اس میں پستہ, کاجو, بادام, پھول مکھانے, ہر چیز اب میں نے اس میں مکس کر لی ہے. جو چنے کی دال کے پکوڑے بنائے تھے پہلے دیسی گھی میں تلا تھا چنے کی دال کو, اس کے بعد اس کو دوبارہ توڑ کر بریک کیا. اب اس میں نے چینی بھی ایڈ کی,
یہ دیکھو ابھی بھی کاجو بادام ہر چیز نظر آ رہی، ہر چیز نظر آ رہی. اب اس کو میں دوبارہ تلنے لگا ہوں، دوبارہ اس کو فرائی کروں گا، پھر یہ کبھی یہ خراب نہیں ہوگی، پھر یہ 2-3 ماہ تک خراب نہیں ہوگی. اب ہر چیز اس میں نے مکس کر لی. اب اس کو میں دوبارہ چولہے میں رکھوں گا. یہ بچوں کے لیے زبردست ہے، جو بچے پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کے دماغ کے لیے، ان کی ہڈیوں کے لیے، اور جو گھروں میں بزرگ بوڑھے ہیں ان کی ہڈیوں سے لے کے ہر طرح کی کمزوری کو یہ دور کرے گا. اور جو جوان ہیں اس کو کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. سال میں ایک بار یہ بنا کر کھایا کریں. طاقت والی، یہ طاقت کا خزانہ ہے. اب میں اس کو دوبارہ فرائی کروں گا، پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب میں اس کو دیسی گھی میں اتار رہا ہوں. وہ سارا کچھ میں نے مکس کیا ہے. اب اس کو میں دیسی گھی میں دوبارہ دوسری بار فرائی کر رہا ہوں. پہلے چنے کی دال جو رات کو دودھ میں بھگوئی تھی اس کے پکوڑے بنائے دیسی گھی میں، پھر اس کو توڑا، پھر اس میں یہ ساری چیزیں میں نے مکس کی. اب یہ اس میں دوبارہ اس کو فرائی کر رہا ہوں. یہ بالکل تیار ہوگی کھانے کے لیے. جی اب میری پنجیری تقریباً تیار ہے. یہ جوانوں کو ہمیشہ جوان رکھے گی، بچوں کو بڑا کرے گی، اور جو بوڑھے ہیں وہ بھی جوان ہو جائیں گے. سال میں اگر آپ ایک دفعہ بنا کر 2-3 ماہ سردیوں کے سیزن میں کھا لیں تو پورا سال آپ کو ہر طرح کی کمزوری سے اور جتنی بیماریاں کمزوری سے آتی ہیں ان سے دور رکھے گی. آپ کے گھٹنوں کو درد نہیں ہوگا، آپ کی ہڈیوں میں کمزوری نہیں آئے گی. آپ کی آنکھوں کی بنائی سے لے کے اس میں سب سے زیادہ میں نے وٹامن ڈی اور ای کا خیال رکھا ہے. یہ جو پھول مکھانے، جنسنگ، اسکندر گوری، سال مشری، سال پنجہ، خشخش، بادام، کاجو، پستہ، جو میں نے صبح آپ کو علیحدہ علیحدہ دکھایا، پھر میں نے ساری اس میں ڈالے. یہ ساری چیزیں میں نے اس کو مد نظر رکھ کر، یہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے مفید ہے. اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اب میں اس کو سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر رہا ہوں. اس کے بعد یہ پھر صبح کے لیے تیار ہے ناشتے کے طور پر. آپ اپنے بچوں کو ناشتے کے طور پر بھی دے سکتے ہیں. جو گھر میں بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، اگر ان کو کھانسی کا مسئلہ ہے، دمے کا مسئلہ، سانس کا مسئلہ، آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں کاوے کے ساتھ. جن کو سانس کا مسئلہ نہیں ہے وہ گرم دودھ کے ساتھ لیں صبح ناشتے میں. اور جن کو سانس کا مسئلہ ہے، کوئی دمے کا، استمے کا، کوئی اس طرح کا کھانسی کا، اس کو آپ کاوے کے ساتھ دے سکتے ہیں. آج میں نے جو چنے کی دال کو دودھ میں ایک دن پہلے بھگویا تھا، اس کے بعد خشک میوہ جات جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں، اس کو آپ سردیوں کھائیں اور ہمیشہ طاقتور رہیں. یہ کھا کر اتنی طاقت ہے کہ آپ کا دل کر کے کہ میں پتھر کو بھی توڑ دوں. یہ پتھر توڑ نسخہ ہے. اس کو خود بھی کھائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اور ایک کہاوت ہے پرانی پنجابی کہاوت ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. تو آپ نے پیسے جوڑ کے کہاں لے کے جانے، کوئی کام نہیں آئے گا. کھایا پیا آپ کا کام آنا ہے. آپ پیسہ تھوڑا سا خرچے، 15-20 ہزار خرچے، اور پنجیری بنا کر کھائیں اور ہمیشہ طاقتور اور جوان رہیں. اللہ حافظ.